بات کریں بھائی. وعلیکم السلام حضور، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کون ہے کالر بھائی میرے ساتھ؟ میرا نام جاوید شریف ہے، میں پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا عزت دے. سر، بہت جاوید بڑا صاحب کام کر رہے ہیں. اللہ کی ذات آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، زندہ رہو. آباد رہیں اور سلامت دیر رہو. آپ زندہ رہیں. اللہ تھینک یو تعالیٰ سر. آپ کو لمبی زندگی دے. بہت بڑا انقلاب برپا کیا آپ نے. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ اصحاب صفہ کے بارے میں کتب اہل سنت میں ملتا ہے ہمیں نا پڑھنے سننے کو. جی جی، تو آپ کے پاس کیا ایکچوئل وہ معلومات ہیں ہمارے اس پاس بھی بارے یہی میں؟ ہے کہ وہ فقیر فقرات ہے نا. تو نبی صلی جی اللہ جی علیہ وسلم ان کے پاس کھانا نہیں تھا، رہنے کا جگہ نہیں تھا، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شکم مبارک سے کاٹ کے اپنے پیسوں سے ان کا خرچہ وغیرہ دیا کرتے تھے. تو اصحاب جی صفہ وہی ہیں. جی ہاں. نہیں، وہ کوئی روحانیت سے تعلق ہے ان کا؟ یہ نہیں اس نہیں، طرح یہ کے نئے بھی باتیں مسلمان تھے. نئے مسلمان تھے جی اکثر وغیرہ، جو غلام ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو ان کا کوئی قوم قبیلہ نہیں تھا، ان کا اپنی وہ اپنے قوم قبیلوں کو چھوڑ اچھا کے ان سے اچھا بھاگ کے اچھا مسلمان ہوئے تھے. جی تو بھئی جی ان کا وہ نہ ان کے پاس کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی درآمد تھی. اور بہت سارے ایسے تھے کہ ٹھیک. کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے تھے صحیح طریقے سے. یا اچھا 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 اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اس کے علاوہ اگر کہہ دیں کہ وہ سب بھئی وہ کوئی ان کے پاس روحانی طاقت تھی، اس طرح کی باتیں ہمارے پاس نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کوئی بات، کوئی چیز ایسی ہے اسلام میں کہ جو میٹا فزکس کو جس طرح یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ مختلف بزرگ؟ میرا اصل میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کافی سارے یہ جو سلسلے ہیں نا، قادریہ ہے، نقش بندیہ ہے، سہروردیہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں کافی ملتا جلتا ہوں. اور میں آج کل پریچنگ آپ کی کر رہا ہوں، آپ کی ویڈیوز کو دکھا رہا ہوں لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یار یہ ایک چیز ہے، آپ اس کو غور کریں، یہ ایکچوئل ہے اور یہی حقیقت مجھے لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا چاہیے. تو وہ میرے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں وہ میٹا فزکس کی باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ روحانیت ہے، اس میں ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ، بی بی کے ساتھ ہم وہاں سے استمداد لیتے ہیں اور یہ استمداد مدد کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. اور مولا جو ہے وہ زیارت بھی دیتے ہیں اور بالمشافہ ملتے بھی ہیں. از اٹ پاسبل؟ یہ مجھے تھوڑا سا ذرا گائیڈ کیجیے. کون کہتا ہے یہ باتیں بھائی؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس کی باتیں کا نقل کر رہے ہیں. نہیں، یہ جو روحانی سلسلے بنے ہوئے ہیں نا اہل سنت ورنہ میں، وہ سب یہ میں ان بکواس ہے کی بھائی. باتیں کر رہا روحانی سلسلے سب فراڈ ہے، سب کے سب فراڈ ہے. ہوں. اس اچھا، کی کوئی اسلام سے کوئی کام ہی نہیں ہے. صوفیوں کی بات کر رہا ہے نا. ٹھیک. ہاں، یہ جی سب کے جی سب، جی جی چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو، یہ سب کے سب دین سے خارج. ظاہر مسلمان ہے لیکن جی. حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. اور یہ سب فراڈ ہے، دین سے اس کو کوئی تعلق نہیں. اوکے 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 اوکے، جزاک اللہ. میں آپ سے ویڈیو لنک پہ کسی وقت آؤں گا انشاءاللہ. اوکے اوکے جناب، تھینک یو سر. وہ صوفی صاحب، صوفی اللہ آباد، عبد الاحد کیا نام؟ السلام علیکم صوفی صاحب. وعلیکم السلام حسن بھائی. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ اللہ کا احسان حسن بھائی، آپ کے بہت بڑے چاہنے والے ہم لوگ انڈیا سے. اللہ آپ الہ کو آباد. عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو، کال کرنے کا بڑا شکریہ. حسن بھائی، آپ سے صرف ایک بات یہ کہنی تھی کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا. اس کا خلاصہ آپ نے کیا تھا. وہ سورہ فتح کی جو آیت تھی جس میں یہ تھا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ کفار کے بہاف پہ اللہ رب العزت کہہ رہا تھا. تو اس کا ایک مطلب اس آیت کے اور بہت پریشان اہل کر. بیت علیہ السلام یغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. بھلے جی جی بالکل جی. کیا یہ ایک سورہ آیت اور مبارکہ ہے جو فتح؟ ہم کو بہت. ہاں، کیا ہم نے آپ کے آگے ایک پیچھے گناہ آیت ہے معاف حسن کیے ہیں؟ بھائی. جی اس کا جی جی جی، وہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو خوش آباد و شاد رکھے. تھینک یو سر. ارے بھائی، آپ اس وقت سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. حقیقی مسلمان، حقیقی تھینک یو جو سر. اہل بیت کا چاہنے والا تھا اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میری ایک الجھن اور ہے، بس اس کو سالو کر دیجیے پلیز. ہم لوگ جی سر. بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نماز روزہ بس خالی کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورہ آراف میں 188 نمبر آیت ہے.
جس میں اللہ رب العزت جو بھی آپ کی دعا مانگنے سے ریلیٹڈ باتیں چل رہی تھی، تو سورہ آراف اگر آپ کھول کے پڑھ کے سمجھا دیتے پلیز. اس میں اللہ رب سورہ العزت شاید اس طرح سے کہہ رہا ہے، سورہ آراف کی 188 نمبر آیت. سورۃ الاعراف میں آیا نمبر 188. ہاں، اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ایسے کر کے کچھ ہے، اس کو پلیز سمجھا. وہ آیا یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے بغیر میں کسی کا نفع و ضرر نہیں کر سکتا. جو بھی میں نفع و ضرر کر سکتا ہوں وہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی تعلیم کے جو اللہ نے مجھے علم غیب دی ہے وہ اللہ کی جانب سے. اگر اللہ کی جانب سے علم غیب نہ ہو تو بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور اگر میرے پاس اللہ والا علم غیب نہ ہوتا نا، جو میرا علم غیب ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اسے شیاطین کی وجہ سے ہے یا کسی اور طریقے سے ہے، تو میں دنیا دار لوگوں کی طرح کام کرتا. میں کبھی فقیر اور کبھی کیا کہتے ہیں اس کو، غریب آدمی نہ ہوتا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آیا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. فرمایا کہ کہہ دیجئے ان سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں. نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حول نہ ہو، اللہ کی جانب سے مجھے اگر پاور نہ ملے تو میں کسی کو چونٹی کو بھی کچھ نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ جب مجھے پاور دے دیتا ہے تو میں چاند کو بھی ٹکڑے کر سکتا ہوں. اللہ جب مجھے پاور دے دیتا ہے تو میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے. پہاڑی کو انہوں نے چاک کر کے وہاں سے اونٹیاں نکالی تھیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ کیا تھا. اور بہت سارے جو انہوں نے جابر جب فتح خندق کھودا جا رہا تھا تو کسی کے پاس کھانا نہیں تھا، کھانا کسی کے پاس نہیں تھا. تو جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر پہ وہ بڑا سا پتھر باندھ کے کلہاری مار رہے ہیں، بیل مار رہے ہیں اور کود رہے ہیں. تو جابر بیچارے کو بڑا ترس آیا. اس نے آ کے چپکے سے کہہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس، اور 2-3 آدمی کو بھی لے کے آئیے. مسلمان تو بہت ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہا، دیکھو مسلمانوں، جابر نے آج آپ سب کو دعوت دی ہے. جابر بیچارہ تو وہ مر گیا کہ بھائی اتنے لوگ، میرے پاس تو تھوڑا سا کھانا تھا گھر میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو، جابر دوڑے گئے اپنے گھر میں، کہ میں گھر والی کو بتا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور انہوں نے سب کو بلایا. سب جتنے مسلمان ہیں وہاں پہ سب بھوکے ہیں، بھائی کھانا کسی کے پاس نہیں ہے. بھوکا آدمی کھانا تو بہت کھاتا ہے، تو کھانا تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں. ہم تھوڑا سا کھانا تھا. اس نے بیوی کو بتایا یہ تھوڑا سا تو گوشت ہے، ہم یہ ان کو، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3-4 آدمی کے ساتھ آئیں گے، ان کو کھلائیں گے. اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو وہ خود بھی اس کا حل وہ نکالیں گے، تم غصہ نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو بولا کہ گھر میں کیا. جابر نے کہا کہ وہ ایک بکری کی جو ایک ران ہے ہمارے پاس، مجھے یہی یاد پڑتا ہے بکری کا یا دمبے کا کوئی ران ہے، وہ دیگ میں پک رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ابھی میں حافظے سے بہت پڑھ رہا ہوں، شاید اس میں کچھ آگے پیچھے ہو لیکن مفہوم یہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ اپنے دہن مبارک میں رکھا، اس کو گوشت کو چبایا اور دوبارہ اس کو واپس ڈال دیا دیگ میں. اب جابر سے کہا کہ بسم اللہ کرو. مسلمان دستہ آتے تھے، گروہ آتے تھے، بیٹھتے تھے. جابر اسی دیگ سے سب کو کھانا رکھتا تھا سب کے سامنے، وہ کھاتے تھے. دوسرا گروہ آتے تھے، پھر اسی دیگ سے، یعنی وہ کھانا جو 3-4 آدمی کے لیے تھا وہ تو سینکڑوں لوگ اس سے کھائے. ہاں. اور پھر وہ کھانا جابر کہتے ہیں اس کے بعد بھی وہ دیگچی بھرا ہی رہا، ہم ہمیشہ میں اس سے کھاتے تھے، ختم نہیں ہوتا تھا وہ. پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی، پھر اس کی برکت چلی گئی. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نہیں دیا، اگر اللہ نہ دیتا، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حول کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر، لا املک لنفسی،
نفعا ولا ضرا، میں نہ نفع ہے نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں نہ ضرر پہنچا سکتا ہوں. وَإِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس کے فوراً بعد یہ بھی ہے نا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب کو جانتا تو کیا ہوتا، تو میں بہت مال و دولت جمع کرتا اور میں کبھی فقیر نہ ہوتا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب میرے پاس جو علم غیب ہے، یہ علم غیب اگر دنیائی طریقے سے ہوتا نا، جو شیاطین، جو جادوگر وغیرہ کرتا نا، جنات سے، شیاطین سے، جو کالے جادو وغیرہ سے ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی ہدایت کریں. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ جمع کریں. ہاں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں میرا علم غیب کا جو میرے پاس اللہ نے جو مجھے علم غیب دیا ہے اس کے علاوہ وہ نہیں ہوتا میرے پاس، جو دنیا والے غیب کی خبریں دیتے ہیں جادوگر وغیرہ، یہ ہوتا تو میں کیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت مال جمع کرتا، دولت جمع کرتا. میرا توجہ یہ ہوتا میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کروں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور میں کبھی فقیر نہ ہوتا. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں دولت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کہتا ہی نہیں کہ وہ دولت کے چکر میں تھے، پیسوں کے چکر میں تھے، اس کی فکر میں تھے وہ. ہاں، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میری شان کیا ہے؟ میری شان صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی جانب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، کہ میں خبر دیتا ہوں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، اس میں کیا کیا عذاب ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اور میں بشارت دیتا ہوں. تو یہ بشارت اور انذار کرنا یہ خود علم غیب ہے، یہ غیب کی خبر ہے. یعنی میرے پاس علم غیب ہے، میرے پاس اللہ کی جانب سے. میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ پرانے اقوام کے ساتھ کیا ہوا، میں آپ کو ڈراتا ہوں. میں نے وہ قوموں کو نہیں دیکھا بھائی، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہوئی، ملائکہ نے سجدہ کیا نہیں کیا، یہ سب علم غیب ہے. مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب علم غیب ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ علم غیب، یہ سب انذار اور ابشار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں، انذار. یہ سب کا اس کا سورس کہاں ہے؟ اس کا سورس نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی شیطان ہے، نہ جادو ہے، نہ یہ شیطانی طریقہ، کوئی دنیائی طریقہ کار. اس علم کا سورس کون ہے؟ اللہ تعالی، خالق کون، خالق ہستین ہے. اپنے اس عبد کو استفاء کیا ہے، برتری عطا کی، اس کو اپنی طرف سے ہادی بنایا، اور اس کو یہ ہدایت دیا کہ اب اس کے پاس ان سب چیزوں کا علم جو کسی کے پاس نہیں ہے، ان کا علم بھی ہے، اور وہ بہت کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. کسی مریض کو شفا دینا چاہیں شفا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ ان کے خاک پاس سے شفا ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ دکھاؤں، یہ بخاری کی جو روایت ہے، بخاری کی ایک روایت ہے، بخاری کی ساری روایت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی نا. نہیں قبول نہیں ہے، لیکن میں وہ جو لوگ بخاری کی ساری کو مانتے ہیں نا، اس کے لیے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حضور، میں آپ کی جب یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے یعنی مدد سے ریلیٹڈ، تو اس کے تعلق سے میں ایک دو لائن کوئی بات اگر کہنا چاہوں تو آپ کی اجازت ہوگی؟ بس میں یہ حدیث دکھاؤں پھر آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث مجھے پڑھنے دو، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو جی، بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 1045، کتاب الطب، حدیث نمبر 5745. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے روایت ہے؟ عائشہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے، مریضوں سے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا، ہمارے زمین کی مٹی، ہماری زمین کی خاک، بریقت بعضنا، ہم میں سے کسی بھی ایک کی تھوک کے ساتھ، خاک میں تھوک ملا کے، یشفی سقیمنا، ہمارے بیمار کو شفا دے دیتی ہے، بِإِذْنِ ربنا، ہمارے رب کے اذن سے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری واضح طور کہ ہمارا خاک، ہمارا تھوک یہ مریضوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خود نہیں، ان کا تھوک اور ان کا خاک پا مریضوں کا شفا. اب بولیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جی حضور، میں آپ کی جو یعنی مدد سے ریلیٹڈ جو بھی
वीडियो देखता हूँ या जो भी आपकी लिस्ट में देखता हूँ, तो देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, ये जितने भी पैगंबर इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे हैं, सब बड़े मोजिज़ात लेके आए। लेकिन हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे आला है सारे नबियों से, क्योंकि जी रसूल खुदा ने मन कुंतु मौला और फ़हाज़ा अली मौला कह दिया। लेकिन जब जब छोटे पैगंबरों के छोटे मोजिज़ात थे या कम मोजिज़ात थे, उनको देखकर उम्मतें जो हैं मुशरिक हो गईं। जिनके पास कम पावर थे, मौला अली से कम पावर थे, वो उम्मतें मुशरिक हो गईं। तो जब मौला अली के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़्यादा पावर दी है, कि वो मुर्दे को भी ज़िंदा करते थे, जो रसूल खुदा को मोजिज़ात दिए, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी परवरदिगार ने वो अता किया। तो जब दूसरी नबियों की उम्मतें मुशरिक हो गईं, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास तो पावर भी ज़्यादा अल्लाह ने दिया है, तो क्या ज़्यादा चांस नहीं है इनके जो चाहने वाले होने का दावा बहुत करते हैं, सारे लोग बने इनके ना गुमराह होने के? अइम्मा ताहरीन जी, अलैहिस्सलात वस्सलाम, देखें वो अल्लाह ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात दिए इसलिए नहीं दिए कि लोग उनको देख के उनको कह दें कि अल्लाह या अल्लाह का बेटा है, ठीक है, वो मुर्दा को जिंदा करते थे और वगैरह वगैरह। अल्लाह ने उनको ये मोजज़ात इसलिए दिए कि लोग उनकी तस्दीक करें, लोग ईमान लाएं, तस्दीक करें कि भाई ये जो कर रहा है ये अल्लाह की जानिब से अल्लाह का नुमाइंदा है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भी आयात ये मोजज़ात दिए। तो जी, जी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी लोगों से कह दिया कि भाई मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, तुम मेरी इबादत ना करो। अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक ज़मीन व आसमान है, मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका अब्द हूँ, मैं उसका नबी हूँ। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम भी यही कहते रहे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह लोगों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब बनाया, अल्लाह बनाया, इस तरह रब बना दिया। मुसलमानों के इक़्तिदाद गाली हो गए। और वो गाली जो है तो हुजूर हुजूर अब भी हैं, पहले ज़माने में भी थे कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुदा कहते थे। बहुत सारे गाली हैं, वो खतीब वगैरह हैं, लेकिन वो अपने अकीदे छुपाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक तो गाली है ना कि उनको कुछ पता भी नहीं है। एक तो गाली है कि वो खालिक मालिक कहते हैं, लेकिन कहते हैं हम अल्लाह नहीं कहते। लेकिन बहुत सारे गाली ऐसे उलमा हैं कि वो अहले बैत जी, जी, अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं कहेंगे, वो प्राइवेट में कहते हैं। हाँ, प्राइवेट में कहते हैं। वो ऐसे मलऊन लोग हैं दुनिया में, ईरान में हुजूर वगैरह में ऐसे लोग हैं। हमारे वहाँ इलाहाबाद में, इंडिया में, यूपी में जब मजलिसें पढ़ी जाती हैं, तो जो ज़ाकिर हैं, वो बताते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को ठोकर मारी और कहा कुल बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी हम्म, से उठ जा। और जब हम्म। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, तो कहते हैं उन्होंने कहा कुल बेइज़्नी, ठोकर मारा, कहा मेरे ठोकर से उठ नहीं जा नहीं, ये कोई और रवायत नहीं मेरी मर्ज़ी है, से ये उठ पता जाए। नहीं, ये ऐसे ही वो तो जो खुतबा जो ऐसे झूठ मूठ बना लेते हैं। कौम बेजनी कहाँ, कौम बेजनी कुछ भी नहीं है। हुजूर कोई एक वो दे दीजिए, कोई एक ऐसा चीज़ दे दीजिए जिससे कि हम लोग गुनाहों से, मतलब इस तरह के गुनाह से बच जाएँ, कोई एक ऐसी चीज़। और भाई ये सारे पहली लोग सुन बात रहे है, हैं आपको। देखें जो मौलवी इस तरह की बातें वो खुतबा कहता है ना, वो जल्दी से उन्होंने वो किसी किताब में देखा नहीं है। कौम बेजनी वगैरह वो एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे से सुनकर, वो कोई किताब, कोई हदीस, कोई रवायत नहीं है। तो वो है ही झूठ। तो मुतालबा दलील उनसे करना चाहिए कि दिखाओ कौम बेजनी कहाँ है, किस या किताब में लिखा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, जी, अमीरुल बिल्कुल, मोमिनीन अलैहिस्सलाम गिरिया बिल्कुल, करते बिल्कुल। थे, नमाज गिरिया पढ़ते करते थे, थे। रोज़ा रखते थे। उनका दुआए कुमैल है हमारे सामने, वो किस तरह अल्लाह ताला से राज़ व नियाज़ करते थे। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रात को सोते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खाना खाते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार होते थे, उनको तलवार लगी, वो शहीद हो गए। भाई अल्लाह शहीद नहीं होता। जी, अल्लाह जी, ताला अल्लाह ताला को ना नींद सही आती कह है, रहे हैं। अल्लाह ताला को ना खाने की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला ना बच्चा होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने माँ के पेट में थे, और सभी कहते हैं ना पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, काबा में पैदा हुआ है। काबा में। और माँ के पेट जी, में थे तो काबा में पैदा हुए ना। और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला का ना माँ है, अल्लाह ताला ना न, न कभी अल्लाह ताला की पैदाइश हुई है, अल्लाह ताला का ना सुभान वालिद अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वालिद है, उनकी वालिदा है, उनके बेटे हैं, वालिदा ठीक है है, ना। बेटे हैं। हाँ, वो बच्चा थे एक ज़माने में, फिर नौजवान हुए, फिर उनकी शादी हो गई, फिर बुजुर्ग हो गए, फिर उनकी शहादत हो गई, ठीक है ना। ये ये मखलूक क्या, ये अल्लाह का एक मखलूक है, ये उनका क्यास हमसे नहीं है। हम नहीं कहते कि वो बिल्कुल वो एक मामूली आदमी थे, इस तरह तो नहीं कह रहे, लेकिन वो हसन अल्लाह भाई नहीं थे। हाँ
اللہ نہیں تھا. حسن بھائی ماشاء اللہ سے 1400 سال میں جو اہل بیت کا دفاع کرنے کا حق تھا، اللہ کی قسم آپ وہ ادا کر رہے ہیں. ہم لوگ اللہ آپ آپ کو کے عزت. فضائل پہ بھی، آپ کی باتوں پہ ہم لوگ رونے لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا بندہ اس دنیا میں بھیج دیا جو اس بے کسو مجبور لوگوں کا جن پہ اتنا ظلم ہوا، ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ مطلب آپ میرے کو دوست عزت. یار ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اہل بیت سے کیا کیا ظلم ہوئے، اور رسول اللہ کے اپنے کو دوست کہنے والے لوگوں نے ان لوگوں پر اس طرح کے ظلم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد و شاد رکھے تھینک یو حضور. سر، تھینک یو سر. سبحان اللہ آپ کو اللہ، جزاک ماشاء خیر. اللہ، بہت مہربانی یا علی محمد، ماشاء بہت اللہ، مہربانی میرے ماشاء بھائی. اللہ، اللہ آپ کو عزت سبحان دے. اللہ، یا تھینک یو علی سر، مدد، تھینک یو یا سر. علی مدد. علیکم السلام، علیکم السلام.